جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सही सलमान गुल। रहमत सहर में आपका खैर मकदम है। और कल भी जो नशिस्त थी वो इल्मी नशिस्त थी और उसमें कल जिस मौजू पे बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसका सैर हासिल कलाम हमें मुयस्सर आया वक्त के मुस्तनद जय्यद और अकाबिर उलमाए किराम की मायत और सोहबत में। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़क़ीहुल असर उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और हाफिज़ अल्लामा उवैस अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और आज हमारे जो मेहमान आलिम दीन हैं वो हैं क़िबला अल्लामा सैयद महबूबुल हसन बुखारी शाह साहब। आप तीनों का खैर मकदम है वालेहाना तौर पर तमाम आवाम की तरफ से भी नाज़रीन की तरफ से भी। और हमारे साथ तीन सनाखा माशाल्लाह मौजूद हैं। दो माशाल्लाह शहज़ादे हैं और एक बहुत सीनियर सनाखा हैं अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी साहब, दानियाल शेख साहब और सकलैन रशीद साहब। आप तीनों का भी खैर मकदम है सभी की तरफ से। लोग अब मुतमन्नी रहते हैं आपको सुनने के, और बीच में जब नात हो जाती है तो नात को इस तरह कहा जाता है, सना खां की हैसियत है मुअज्जिन की, वो अज़ान देता है, और जो इमाम की हैसियत है वो मुदर्रिस की है, वो उलमा इकराम की है, वो नमाज की तरफ लोगों को लाते हैं। मुसलमानों के हुकूक़ आज हमारा मौजू है। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जहाँ हर शख्स अपने हक़ का दावा करता हुआ नज़र आता है, लेकिन दूसरे के हुकूक़ पूरे करने में वो बहुत ज़्यादा कोताही में हम देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा कोताही में होता है। दूसरे के हुकूक़ उसे पूरे नहीं करने, अपने हक़ का नारा लगाना है। औलाद माँ बाप के मुखालिफ खड़ी हुई नज़र आती है, बाज़ औक़ात माँ बाप औलाद से शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। हर रिश्ते हर शोबे में हर शख्स अपने हक़ का नारा लगा रहा है, लेकिन दूसरों के हुकूक़ जो उस पर हैं उनकी अदायगी में इंतहाई गाफिल नज़र आता है। मैं फ़क़ीहुल असर से आज मौजू का आगाज़ करता हूँ। हमें सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए हक़ कहते किसे हैं, और फिर मुसलमानों के हुकूक़ क्या हैं, इस पर आप रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हक़ एक ऐसी ज़िम्मेदारी का नाम है जो एक ज़ात के लिहाज से किसी दूसरे ज़ात पर पूरी करनी लाजिम कर दी गई हो। ठीक है। अब अगर जिस ज़ात की खातिर वो लाजिम की है वो अल्लाह ताला है और हम पर वो ज़िम्मेदारी डाली गई है तो वो अल्लाह के हुकूक़ कहलाते हैं। सही। और अगर वो बंदे हैं सामने, बंदे की ज़िम्मेदारी बंदे पर है तो वो उस बंदे का हक़ कहलाएंगे। मसलन अगर माँ बाप की ज़िम्मेदारी औलाद पर तो ये माँ बाप के हुकूक़ कहलाएंगे। ठीक है। बीवी के शौहर पर, शौहर की बीवी पर। तो अब मुसलमानों के हुकूक़ का मतलब ये होगा वो ज़िम्मेदारियाँ जो हमें शरीयत ने लाजिम कर दी हैं एक मुसलमान के लिहाज से कि उसको पूरा करना है। अब चूँकि ये एक ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम नहीं करते तो मैदान महशर में फिर हिसाब होगा कि तुमने ज़िम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। क्योंकि जब हम एम्प्लॉय होते हैं हम पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, जब हम पूरा करते हैं तभी सैलरी के मुस्तहक़ होते हैं। ठीक है। तो बरोज़ क़यामत पूछा जाएगा कि तुमने अपनी नौकरी अपनी जॉब सही की थी, कोताही तो नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो फिर बिल्कुल हमें जन्नत की शक्ल में, अल्लाह की रज़ा की शक्ल में गोया कि उजरत दे दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो सज़ा के मुस्तहक़ होंगे। इस तरह के हमारी नेकियां निकाल कर शख्स के नाम अमाल में, और उससे अगर हमारा वो कमी और कोताही का मामला पूरा नहीं होगा तो उसकी बुराइयां निकाल कर हमारे नाम अमाल में डाली जाएंगी, जिसकी भी हक़ तलफ़ी हमसे। जी हाँ। इसीलिए मालूम ये हुआ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने किसके लिहाज से किस पर क्या ज़िम्मेदारी रखी है। ठीक है। वो जैसे भी आपने कहा कि बाज़ औक़ात तो अपनी बस ज़िम्मेदारी, दूसरे की ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, तुम्हें पूरा करना है, अपना नहीं। और बाज़ों को यही नहीं पता होता कि ज़िम्मेदारी क्या है। सही। तो वो गैर ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी बना रहे होते हैं। जैसे बीवियाँ मुतालबा कर रही होती हैं मुझे अलग रहाइश दो। अब अलग रहाइश का क्या तस्वुर है, वो कहती हैं पॉकेट मनी दो, हालांकि शौहर नान नफ़क़ा मुकम्मल तौर पे दे रहा है। तो पॉकेट मनी का क्या कोई शरई तस्वुर है कि आप कह रही तो मेरा हक़ है पॉकेट मनी। हक़ का मतलब क्या है, आपको साबित करना है कि अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी शौहर पर आपके लिहाज से लाजिम की है। साबित करें हक़ है भी या नहीं। हाँ, ये जो जब हक़ की सही तारीफ़ जहन के अंदर होगी ना तो फिर हम सही तरीक़े से एक मुतालबा भी कर सकते हैं और उसे पूरा करने का शऊर भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही है मुफ्ती साहब कि अपने वज़ा करदा हक़ हैं, मतलब हमें आशनाई नहीं है कि कौन सा हक़ है और कौन सा कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं। मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं वो इस्लाम ने क्या बताए, क्या वज़ा किया मुसलमान? उसमें तो बहुत तफसील है। ठीक है, फिर मैं मुसलमान की जिहद से हुकूक बदलते हैं। अगर सामने माँ बाप हैं हक़ कुछ और होंगे, औलाद का हक़, उस्ताद का, शागिर्द का, रियासत का हक़, हुक्मरान का, रियाया का हक़, वो फिर उस पर तफसील है। ठीक है, इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर कलाम करूँ। शरई कुछ नुक्ते इंशाअल्लाह आपसे जानने की कोशिश करेंगे हुकूक़ के हवाले से, स्पेशली मुसलमानों के हुकूक़। तो आज मौजू यही है। मैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। अल्लामा साहब, इस हदीस की रोशनी में एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दीन जो इज्तिमाई निज़ाम है उसका बाकायदा तसव्वुर पेश करता है। ठीक। कि आपने उस इज्तिमाई निज़ाम में, मुआशरे में कैसे रहना है।
ٹھیک ہے. اور اس کے لیے قرآن کریم میں کثرت سے آیات، احادیث طیبہ میں کثرت سے احادیث آپ کو ملیں گی. صحیح. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہاں قرآن نے ایک اجتماعی نظام پیش کیا ہے کہ آپ اس اجتماعی نظام میں کن اصولوں کے تحت رہیں گے اور کن چیزوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے. صحیح. یہ تو اسلام کا ایک بنیادی جو تصور ہے اس حوالے سے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری اخلاقی اقدار دی ہیں اسی پیش نظر کہ جب آپ نے ایک اجتماع میں رہنا ہے تو کس خوبصورتی سے رہنا ہے، اس معاشرے کو کیسے مثالی بنانا ہے. تو اس کی ایک اخلاقی قدر یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو نفس کو اپنے لیے پسند آ رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند آئے. یہ اتنی بڑی اخلاقی قدر ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے نا، اگر یہ لوگوں میں سما جائے، اگر یہ لوگوں کی پریکٹیکل اور عمل میں آ جائے تو باخدا آپ دیکھیں گے نہ دکانوں پہ جھگڑے ہوں گے. صحیح بات. نہ آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک میں کے اوقات میں سگنل پہ جھگڑے ہوں گے. یعنی جگہ جگہ جتنے عموماً جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے، اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے، خود غرضی سے کام لے رہا ہے اور مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے. خود غرضی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو. مفاد پرستی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ اخلاقی قدر ہو. اگر کوئی زندگی میں خود غرضی مفاد پرستی سے کام لے رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس اخلاقی قدر کو کل کر رہا ہے. جو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے لیے پسند کریں تو وہی اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں. مواخات کے وقت میں آپ دیکھ لیں یا وہ جو جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ خود پیاسے ہیں اور جان جا رہی ہے لیکن اگلے پیاسے تک پانی پہنچا رہے ہیں. سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہمیں اس حدیث کو بہت پیش نظر رکھ کے اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم خود اسے پسند کرتے ہو، ردی مال اللہ کی بارگاہ میں نہ دو. یعنی جو تم اپنے لیے نفس کو اپنے لیے قیمتی چیزیں تمہیں پسند آتی ہیں، جو میرے نفس کو پسند آ رہا ہے وہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. صحابہ کرام کی مثالیں، ان کے ایثار کی، کیا ایثار کا پہاڑ ہوا کرتے تھے ان کے جذبے. اور ایثار جس حضور میں سر کے بل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور اس وقت انہیں حضرت قبلہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب وضع بھی فرما رہے تھے. بنیادی طور پہ میں نے جاننا چاہا حق کسے کہتے ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب نے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ وہ ہم پہ وضع کیا. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک بریک ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ علامہ قبلہ سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب سے بھی مزید کچھ سوال کریں گے. کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم موضوع ہے ہمارا مسلمانوں کے حقوق کو جاننا چاہیں گے. یہ کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب اس حدیث کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ سمجھتے ہیں ان کے انداز میں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. اور علماء اکرام الحمدللہ مستند جید اور اکابر علماء اکرام کا پینل، آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور وہ سوالات جو موضوع سے متعلق ترتیب دیے جاتے ہیں تو آپ کو آشنائی حاصل ہو جاتی ہے. علم و آگہی کا یہ سفر جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ استاذ العلماء مفتی اکمل مدنی صاحب ہیں، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، علامہ سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہیں. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر اسلحہ اٹھائے تو اس حدیث پر آپ روشنی ڈالیں. موضوع ہمارا مسلمانوں کے حقوق. بہت شکریہ سلمان بھائی. بنیادی طور پر جس انداز میں ہم نے ابھی گفتگو کی علماء کرام نے اس حوالے سے روشنی ڈالی تو میں صرف ناظرین کی توجہ اس حوالے سے دلانا چاہوں گا کہ جو زبان اور جو اصطلاحات وہ فی زمانہ سنتے ہیں حقوق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ ذہن نشین رہے کہ یہ وہ حقوق ہیں جن کا دعویٰ 1948 میں جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اس نے کیا تھا UDHR کی فارم میں. اچھا، جو کہ بعد میں انٹرنیشنل لا بنا 1966 کے اندر. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد پھر یہ پوری ایک گلوبل لینگویج بنی ہیومن رائٹس کی. اس زبان کے اندر اور اس پورے نیریٹو کے اندر کچھ ایسے حقوق ہیں جو کہ اسلام کی جو مبادیات ہیں اور جس انداز میں اسلام اپنی سویلائزیشن کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ ایک پوری کمیونٹی بلڈنگ کرتا ہے جس میں ویلیوز ہیں، اقدار ہیں،
وہ اس سے بعض اوقات اوورلیپ کرتا ہے اور بعض اوقات اس سے مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن حقوق اور فرائض یا کن ڈیوٹیز اور رائٹس کی بات کی ہے ہمارے لیے وہ زیادہ اہم ہیں. اسی اعتبار سے ہمارے حساب سے یعنی بعد میں جو سوالات کیے جائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں جو جواب دہی ہوگی وہ تو ان معیارات پر ہوگی جس کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رائٹ وہاں سے آ رہا ہے, آپ نے سنا تھا جی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اگر غیر نے بھی کوئی ایسا رائٹ انٹروڈیوس کرایا جو آپ کے دین سے مماثلت رکھتا ہے, ہاں لیکن وہ پرکھا جائے گا. اس کو علماء کرام اور جو ہمارا پورا ایک رچ ٹریڈیشن رہا ہے اسلامک لاء کا اس کو پرکھے گا. اس کے پاس معیارات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس 2 4 6 لوگ ہیں. سر 1400 سال کی ایک پوری اسلامک تاریخ ہے اسلامک لاء, صحیح بات, اور وہ اتنا رچ ٹریڈیشن ہے جو کہ پرکھتا ہے چیزوں کو کہ کس چیز کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں, کس چیز کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس حدیث کے حوالے سے آپ نے بات کہی تو دیکھیے ابھی پہلے بھی حضرت نے گفتگو کی کہ کیا کوئی شخص یہ چاہے گا, پسند کرے گا کہ وہ اپنے اوپر اسلحہ تانے. صحیح بات. اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہرگز اپنے لیے جب آپ نہیں چاہ رہے تو آپ کیوں کر یہ چاہیں گے کہ کسی دوسرے اسلامی بھائی پر, مسلمان بھائی پر آپ اسلحہ تانیں گے. تو اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ یہی ہے کہ جس انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے اسی انداز میں آپ کو آگے بھی کرنا ہے. لہٰذا اس میں ایک حدیث مبارکہ میں بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے, کسی کو صرف خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اسلحہ تان لیا, اور بعض اوقات شیطان اور بعض اوقات کسی حادثے کی وجہ سے آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں, زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور ظاہر اس کے ذمہ دار آپ ہیں. تو لہٰذا اس پورے راستے ہی کو منع کیا گیا. یہاں پر ناظرین کی توجہ میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے مناسب. آپ نے کہا کہ صرف ڈرانے کے لیے سیکیورٹی, سلمان بھائی بنیادی طور پہ صرف سیکیورٹی نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں ڈگنیٹی بھی ہے, عزت ہے. بالکل صحیح. اور عزت جو ہے وہ بہت اہم ہے اسلام کی نظر میں, ایک مسلمان کی, ایک انسان کی. تو یعنی بنیادی طور پہ صرف سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ ایک انسان کی عزت ہے جسے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ کیا. ایک اور بات بھی میں اسی حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور سے مروجہ طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. اسی طرح خوشی کا ایک انداز لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی ہوائی فائرنگ ہوگی اور اس انداز میں ہم خوشی کا اظہار کریں گے. اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس صرف خوشی نہیں ہے, اس طرح کی پریکٹس تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں تو کنڈیمیبل ہے. اس کو ہر سطح کے اوپر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. سیلیبریشنز کے کچھ خاص انداز ہیں جو کہ اسلام میں جس کی جگہ ملتی ہے, ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو الغرض یہ کہ عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں بالعموم معاشرے کو اپنے سامنے رکھ کر ان اقدار پر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے جس کی بنیادیں ہمیں شرع کے اندر. بالکل ٹھیک ہے, جو ہمارے اسلامی اور اخلاقی اقدار ہیں. مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ, کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو عام طور سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ شرعی مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ سے ظاہر ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کسی مسلمان کو سلام یا چھینک کا جواب نہ دینا قصدن یا بے دھیانی میں, جلد بازی میں, اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں بے دھیانی میں ہو تو پھر تو معاف ہے. جیسے آپ کسی کام میں مصروف ہے, میں نے آ کے سلام کیا, آپ نے سنا ہی نہیں, آپ کی توجہ ہی نہیں ہے, ٹھیک, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں, اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض اوقات صرف نظر جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے, صحیح, لیکن اس شخص کو صرف نظر کرنے کا جواب نہ دینے کا شرعی طور پہ حق حاصل ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں آ کے آپ کو سلام کر دوں, ٹھیک ہے. آپ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بحکم حدیث جو نماز کے انتظار میں ہے وہ گویا کہ نماز میں ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے جو بڑے بوڑھے آ کے دیکھیں آپ ہال میں داخل ہوں گے السلام علیکم سب کو سلام کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ شرعاً جائز نہیں. اچھا, اور اس پہ پھر مزید یہ کہ ارے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے, سلام کے جواب نہیں دیتے ہو, تو یہ غلط ہے. اسی طرح آپ واش روم میں ہیں, استنجا خانے میں ہیں, کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب نہیں دیں گے. اب باقی رہا کہ جان بوجھ کر جواب نہیں دینا, تو چونکہ قرآن عظیم میں سلام کے جواب کا صراحتاً حکم ہے,
ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سلام تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے، جواب دینا واجب۔ اور اتنی آواز سے جہاں کہیں کہو یا پڑھو کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں، ٹھیک ہے، اور جب سامنے والے کو جواب دینا مقصود ہے تو اس تک آواز پہنچنی چاہیے۔ بالکل صحیح، اب ایک بڑے بوڑھوں کو یہ بھی دیکھا ہے، کوئی برا نہ مانے ہمارے بزرگ، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، عمومی طور پر ہوتا ہے، سلام کریں السلام علیکم، ہاں ٹھیک ہے، اتنا بھاری سر، یا السلام علیکم کہا تو جبکہ واجب ہے، ہاں جواب میں کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا، ہاں یہ نہیں ہے، جیتے رہو نہیں، وعلیکم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر انداز سے جواب دے ٹھیک دیں۔ ہے، اچھا، چھینک کے جواب کی چونکہ صراحتاً حکم نہیں ہے، اس کو درجہ استحباب میں رکھا ہے کہ اگر کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی اس وقت کہنا سنت مبارکہ ہوگا، جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو چھینک آئی، آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو مجھے یرحمک اللہ کہنا مستحب بھی نہیں ہے، اچھا، تو یہ پھر اس وقت مستحب ہوگا جب الحمدللہ کی آواز آپ کے کان تک نہ ہاں ایک پہنچے۔ فریق نے جب تک الحمدللہ بآواز بلند نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تیزی سے ایک اور سوال بھی شامل کر لیتا ہوں۔ عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا اور مصیبت میں اس کی مدد، یہ مسلمان کا حق ہے، یہ حق کس پر لازم ہے؟ قریبی مسلمان پر، یا کوئی بھی اگر یہ کام کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دور ادھر دراز، بھی وہی چیز ہے کہ جس کو اطلاع مل گئی ٹھیک اور وہ ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے عیادت کا مسئلہ، کوئی یو کے میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، یہاں کوئی بیمار ہو گیا تو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، فون کر لیں یا ویڈیو اسکائپ کال ہو وغیرہ گئی پہ، جو آپ سے، ویڈیو کال پر ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کو اطلاع ہی نہیں ملی اور کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہی ہو گیا، یا اطلاع ہے لیکن جنازے میں کیسے آئیں پاکستان، مجبوری ہے، صحیح، تو پھر یہ حق وہ تو ساقط ہو گیا۔ ہاں جو قریب لوگ ہیں آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، ان کو تنگی فرصت بھی لاحق نہیں ہے، کوئی عذر بھی لاحق نہیں ہے، آرام سے آ سکتے ہیں اور پھر وہ شرکت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک مسلمان کے حق میں کوتاہی کا ارتکاب ہوگا۔ لیکن اس میں بھی حکم یہی ہے کہ جنازے میں شرکت جو ہے ہر ایک پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کچھ لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کرے اس کو 1 قیرات اجر ہے، اور اگر وہ دفن تک بھی ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر ہے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ تو فرمایا کئی پہاڑوں کے برابر، یعنی 1 قیرات کئی پہاڑوں کے برابر، یعنی بہت ثواب ملے گا۔ اس طرح عیادت کے بہت فضائل سرکار نے بیان فرمائے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے صحابہ کی عیادت نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو مستحب ہے کہ کیا جائے۔ اچھا قبل از سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، قبل از عید جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ عید پر اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں کہ پہلی عید ہے، تو اس کے لیے کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی دیکھیں شرعی حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا شوہر کے علاوہ کوئی اور فوت ہو جائے ٹھیک، تو 3 دن سے زیادہ اس کے لیے سوگ جائز نہیں، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، ٹھیک ہے، سوائے شوہر کے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی ٹھیک ہے، بیوی کے لیے۔ تو یہ حکم پھر عام رکھا گیا ہے اچھا کہ ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا 3 دن تک آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں، اچھا 3 دن کے بعد اگر آپ جائیں گے تو یہ غم تازہ کرنے والی صورتحال ہے۔ ہاں دیکھیں نا، گھر والے نئے کپڑے نہیں بناتے تو عید اب پر، ہمارے ہاں یہ بالکل بدعت، اس کو سنت نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حکم کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے ٹھیک ہے، کہ جی یہ عید ہم نہیں منا رہے، کیوں؟ والد صاحب فوت ہوئے ہیں، اس عید پہ کپڑے نہیں بنیں گے۔ اچھا لوگ آ رہے ہیں عید پر، یعنی معکوس مسئلہ ہو جاتا ہے، قلب موضوع لازم آتا ہے کہ عید تو خوشی کے اظہار کے لیے ہے اور آپ آ کے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحیح، اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آ کے ڈھول ڈھمکا بجانا شروع کر دیں، ایک غم محسوس ہونا الگ چیز ہے، اظہار غم ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تعزیت کرنے عید کے دن پہنچے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں جائیں، پیار سے بیٹھیں، کھانا کھائیں پیئیں، نئے کپڑے بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ جو ہے کہ جو خواتین کی رائج کردہ غم رسومات کو ہیں تازہ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہمارا ریلیجس ایونچول سیلیبریشن ہوتا ہے عید، اور اس پہ خوشی کا حکم ہے اور خوش ہونے کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس وقت سوگ اور وہ جو پرانا ہو گیا ہو کسی کا انتقال حضرت نے واضح فرما دیا، تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو آشنائی حاصل ہو گئی ہوگی۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ سن کر صرف کانوں سے سن کر کانوں سے نکال دینا مقصود نہ بنائیں، بلکہ اس نشست میں جب اللہ نے آپ کو شامل کر ہی دیا ہے تو اسے موقع کو غنیمت جان کے، ملک کے اتنے بڑے اکابر علماء اکرام کی آپ کو صحبت ملی ہے، تو ان سے علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، امپلیمنٹ
की शक्ल दें, उसे मैदान अमल में आएँ। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर नशरियात का आगाज़ चुके सार से होता है, रहमत सहर से होता है। लाहौर स्टूडियो से इसका आगाज़ हो चुका होता है रात 1 बजे से 2:30 बजे आप कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करते हैं और इस वक्त इल्म आगही का सफ़र जारी है और दौराने मालूमात आपको नाते रसूल मकबूल भी माशाल्लाह सुनने को मैसर आ रही हैं। बेहतरीन सना खां भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल माशाल्लाह हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बहुत अच्छा एक गुलदस्ता आप नाजरीन के लिए सजाते हैं और आज भी माशाल्लाह ये फूल उस गुलदस्ते के अपनी अपनी रोशनी आपको अपनी अपनी खुशबू आपको फराहम कर रहे हैं। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, क़िबला मुसलमानों के दरमियान नफ़रत और इंतशार फैलाना आज हर आदमी एडिक्टेड है। हर आदमी की जो है ना ये आदत तकरीबन, मैं अल्लाह ना करे हर एक को नहीं इस लपेटे में ले रहा, लेकिन तकरीबन लोगों की ये आदत है कि सामने है और पीठ पीछे होते ही दूसरे मुसलमान को आपस में लड़वाना, ये लोगों ने अपना वतीरा बना लिया। बहरहाल क्या फरमाएंगे इस पे, कलाम फरमाइए। कुरान और सुन्नत की रोशनी। मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाना, उन्हें लड़ाना, उनके दरमियान तफरीक करना, ये शैतानी अमल है। ठीक, कुरान करीम ने कहा कि इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, कि ये इन शैतान लोगों के दरमियान नफ़रतें फैलाता है। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ठीक, तो जब शैतान और शैतानी अमल का ज़िक्र यहाँ कुरान में आ गया तो फिर एक बंदा मोमिन का क्या अमल होना चाहिए वो भी कुरान ने ज़िक्र कर दिया। फरमाया कि इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। शैतान अपना काम कर रहा है तो मोमिन को अपना काम करना चाहिए। तुम्हें ट्रैक दे दिया। मोमिन का अपना काम ये है कि अगर कहीं दूरी हो तो वो फासले ख़त्म करो जी, अगर कहीं लड़ाई हो तो वहाँ पर नफ़रतें ख़त्म करके सुलह कराओ। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, ये मुस्लिम का काम है। ठीक है। और कुरान करीम में वो मस्जिद जिसे मस्जिद दरार कहा गया है, ठीक है, और उसे ढाने का हुक्म है या उसकी मजम्मत कुरान में अगर बयान की गई है तो उसकी एक वजह साफ तौर पर यह बयान की गई है कि तफरीकम बैनल मुमिनीन, कि वो मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि मोमिनों में तफरीका डाला जाए, मोमिनों को जुदा किया जाए। तो वो मस्जिद ही मस्जिद दरार बन गई। और उसके साथ फिर जिक्र किया है उस मकाम पे मस्जिद कुबा का, बिल्कुल ठीक, कि मस्जिद कुबा की फजीलत बयान फरमाई है, जहाँ सहाबा किराम मिल के खड़े होते थे, मोहब्बत से जमा होते थे, एक दूसरे की खैरियत पूछते थे। वो मस्जिद सुलह का जरिया बनती थी, मस्जिद कुबा। वो मस्जिद, यानी अगर मकसद चेंज हो तो मस्जिद दरार हो सकती है जी, मस्जिद कुबा बन जाती है या दरार बन जाती है इस बुनियाद पर। तो कुरान करीम में बड़ी अहमियत के साथ इस चीज़ को बयान किया गया। और आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अफजल अमल ना बताऊं। कहा क्या? कहा दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना। और आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे सुलह कराते रहा करो, ये फसाद को काट देता है। वाह। और कुरान करीम में जैसे जादू की जहाँ मजम्मत बयान की गई है तो वहाँ का युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, उनकी मजम्मत में कहा कि वो इस जादू के ज़रिए तफरीक डालते हैं शौहर और उसकी बीवी के दरमियान। तो आपने जिस तरफ जैसे इशारा किया, खुसूसन रिश्तों में ये मामला दरपेश होता है। अल्लामा साहब, स्पेशली मैं आपको बताऊं, अब भी दो लोग अगर बाहर लड़ रहे होंगे तो लोग आगे सुलह करा देंगे, लेकिन ये जो बैक बाइटिंग वाला सीन है ना, पीठ पीछे जो लड़ाइयां करवाने वाला सिलसिला जी, ये नहीं। जादू भी आप देखें नजर ना आने वाला अमल है, एक पीठ पीछे ही कोई चीज की जाती है, ऐसा ही है। तो वो जादू की मजम्मत जहाँ है, इसी तरह आप पीठ पीछे कहीं पे बैठ के कोई साजिश करेंगे, कोई खुफिया प्लान करेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात एक जुमला भी आपका होता है जो इसी मकसद के लिए कहा गया हो, और आप एक जुमला कह के बीवी के जहन में शौहर के लिए या शौहर के जहन में बीवी के लिए आप नफरत पैदा कर देते हैं, या दीगर रिश्तों में। तो इसको जो है ना, ख़ास तौर पर हमारे दरमियान ये जहन में रहे कि अगर आपकी वजह से कोई रिश्ता टूटा, दो मुसलमान जुदा हुए, शैतान खुश हो गया जी, वो अपने ऐसे चीलों को बहुत शाबाशी देता है हदीस के मुताबिक कि तुमने क्या काम किया कि लोगों को जुदा करा के आ गए हो, और अगर आप सुलह करा रहे हैं तो आपका रब आपसे खुश हो रहा है। सही। तो आपको किसको खुश करना है? सही बात है, ये पैमाना आपके सामने। और मैं एक जुमला आखिर में कहूंगा, तोड़ने वाला खुद टूट जाता है और जोड़ने वाले को खुदा हर जगह जोड़ता है। क्या बात, उसको हिम्मत देता है, ताकत देता है, बरकत देता है। तोड़ने वाला बहुत ताकतवर भी होता है ना, खुदा उसको पाश पाश कर देता है। और जो जोड़ने वाला होता है ना, वो बहुत कमजोर भी हो ना, खुदा उसे ताकतवर बना देता है। तो ये बड़ा एक बाबरकत अमल है कि आप सुलह कराएं, फसाद ना करें।
بالکل. اور اغیار میں جو فلسفی آئے انہوں نے یہ باتیں کہی, ہم سے ہی سیکھ کر کہی کہ forgive the people without their apology, اور یہ بھی کہا include the people who excludes you. ہم سے ہی سیکھ کر لوگوں نے رویہ اختیار کیا اور وہ کامیابی کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ پڑے. ایک ہم ہیں جو کہیں نہ کہیں کوتاہی برتتے ہیں آپسی حقوق میں, جس کی وجہ سے ناکامی کا ہمیں بار بار سامنا ہوتا ہے. ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ, کسی مسلمان کی تکلیف کی خواہش کرنا یا اس کی تکلیف پر خوش ہونا انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بھی ہمارے ہاں آج کل رائج ہے. ہمارے رویوں میں یہ بھی ایک شخصیتی جو غلیظ جراثیم ہے ان میں سے ایک بیکٹیریا ہے جو کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے. کیا فرمائیے گا؟ سلمان بھائی, بہت ہی عمدہ اور برموقع سوال ہے, اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, بعض اقوام کی کچھ نفسیات ہوتی ہے. صحیح. جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بنیادی طور پہ ہمارے نفسیاتی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں سیڈزم, یعنی آپ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ اسی حوالے سے مختلف اشاروں اور کنایوں سے اس طرف تو لوگوں کی توجہ دلا رہے تھے کہ یہ درست نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا, دوریاں پیدا کرنا, یا اس انداز میں پلان کرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لوگوں کو اذیت ہو, لوگوں کو نقصان ہو, تو اسلام میں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ادیان کے اندر اور کئی مذاہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ دیگر مذاہب بھی اسے ناپسند کرتے ہیں. اور اسلام نے تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرہ قائم کیا صحابہ کرام کے ساتھ, اس معاشرے کی جو بنیادیں تھیں وہ تھی محبت. صحیح. اور اسی محبت کی بنیاد کے اوپر وہ معاشرہ اتنا مضبوط رہا کہ آج بھی ہمارے لیے مثال ہے. یا تو ایک ہی فرد سارے افراد اور معاشرے کو اتنا مستحکم کرتا ہے, یا تو ایک ہی فرد وہ جو مچھلی اور تالاب والی مثال ہے. اور آپ غور کیجئے اور یہ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید آسمانوں پر ہوتا ہو, یہ ایک ڈریم ہو سکتا ہے. یہ بعض لوگ ہم الزام یہ لگاتے ہیں کہ جس معاشرے کی تصویر کشی آپ کر رہے ہیں یہ تو خوابوں میں ہو سکتا ہے یا آئیڈیالزم ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ محبت ایثار پر قائم کر کے دکھایا. اور ہمیں اپنے معاشرے کو اس معیار کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہے, لے کے جانا ہے, اسے معیار بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی توجہ میں اس طرف دلاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے فرامین ہیں, ایسے اقوال ہیں, ایسی احادیث ہیں جس میں آپ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے نہ صرف توجہ دلائی بلکہ اصرار فرمایا کہ جیسے فرض کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض روایات ہیں جس میں آپ نے مختلف الفاظ اور انداز میں یہ بیان فرمایا کہ 2 چیزوں کی گارنٹی یا ضمانت تم دو, ٹھیک ہے, تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. بالکل. اور اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ زبان, اور بالخصوص بعض روایات میں آپ نے فرمایا وہ الفاظ, وہ انداز بیان, وہ جملے جس سے تم دوسروں کو اذیت دو. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے کہ تم اذیت لوگوں کو نہ پہنچاؤ. بالکل سے ان تمام فرامین کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے بہت واضح تعلیمات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اذیت کے نقطۂ نظر سے, لوگوں کو تکلیف دینے کے نقطۂ نظر سے, لوگوں کے درمیان افتراق اور انتشار پھیلانے کی نظر سے, یہ تمام نیگیٹو خیالات ہیں. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے بہت اسٹرانگلی, اور اسلام ایسے معاشرے کی بنیاد چاہتا ہے جو کہ محبت, جو کہ توکل اور جو کہ ایثار کی بنیاد کے اوپر قائم ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری کے ماشاءاللہ ارشادات سے مستفیض ہو رہے تھے. میں ایک مختصر سا سوال لے لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور ثنا خان پھر ہمارے سحری کے لیے اٹھیں گے. تو اس لیے مفتی صاحب قبلہ آپ سے مجھے ایک سوال چاہتا ہوں. دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے, لیکن اگر اس کی دعوت میں جانے سے ہمارے کسی ضروری کام میں ہر جاتا ہے یا کوئی اور مصروفیت جس کی بنا پر ہم اس کی دعوت میں نہ جا سکے, تو کیا یہ اس مسلمان جس کی ہم نے دعوت کو قبول کیا تھا اس کی حق تلفی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں, یہ دعوت ولیمہ کے بارے میں تو سختی فرمائی ہے سرکار نے, اور اسی لیے اس کو قبول کرنا سنت مؤکدہ قرار دیا. ٹھیک ہے.
یعنی جانا لازمی ہو گیا موقع مطلب سنت موقع اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جانا چاہیے، اس کے ترک کی عادت مناسب نہیں ہے، اگر عادت ہی بنا لیں بہت زیادہ تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب باقی جو ہے اکثر مستحبات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں باقی تو مستحب ہے قبول کرنا، اس میں اب انسان کی مجبوریوں کا بالکل شریعت لحاظ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی شخص مصروف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا اس وقت آفس ٹائم ہے یا اوور ٹائم اس کو زبردستی لگوا رہے ہیں ادارے والے، وہ نہیں آ سکتا، تو پھر یہ کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ فارغ ہیں، کوئی آپ کی مجبوری بھی نہیں ہے اور آپ کے نہ جانے سے کسی کی دل آزاری متوقع ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ بھی آپ حقوق میں آتی ہے بعض امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے اب کوئی خاص طور پر علماء کو بلایا، کوئی معظم دینی، کوئی خاندان میں ایسا ہوتا ہے جو مرکز نگاہ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی آمد ہمارے پاس وہ نہ آئے، تو لوگ پوچھتے ہیں فلاں نہیں آیا تمہارے پاس، تو اس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لحاظ سے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اچھا پھر دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں وہاں کے ماحول کو دیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ معظم دینی کو، اگر وہاں اکثر آپ دیکھیں ہال میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، اور بند ہی نہیں کرتے ہیں، مرد و خواتین کا اختلاط، پھر اختلاط مرد عورت کا، خصوصاً جب مطلب سب چیزوں سے فارغ ہو کے فوٹو سیشن شروع ہوتا ہے تو دولہا دلہن کو ساتھ بٹھا لیا، ہلڑ بازی ہو رہی ہے اور ایک ایک آ کے کھڑا ہو کے، ہاں تو وہ پھر وہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ایسی جگہ پر کہ جہاں گانے ہوں، اس طرح خراب چیزیں ہوں، اگر کوئی اس وجہ سے وہاں نہیں جاتا تو بالکل حق بجانب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر بامر مجبوری غیر معظم دینی عام آدمی کو جانا ہی پڑ جائے تو اس مجلس محفل سے کافی دور ہٹ کے اس کو بیٹھنا چاہیے، کہ الگ ٹیبل اپنے مختص کر لے، اپنے ہم ذہن لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اس میں گیدرنگ میں شرکت نہ کرے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی مقام پر موجود ہے اور وہاں کوئی برا کام ہو رہا ہے اور وہ اس کو ختم کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا لیکن دل میں اسے برا جانے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں موجود ہے۔ اور اگر کوئی وہاں موجود نہ ہو اور کہیں برائی ہو رہی ہے اور وہ دل میں اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ اگر وہاں چلے بھی جائیں تو پھر دل میں کراہت رکھیں، جیسے بامر مجبوری رشتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ دل میں کراہت رکھ کے علیحدہ بیٹھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت سیر حاصل مجھے جواب ملا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے ایک بار پھر رحمت سحر میں۔ فقیہ العصر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری ہمارا پینل ہے، اور سوالات ہو رہے ہیں موضوع پر، اور موضوع ہے مسلمانوں کے حقوق۔ آج رحمت سحر 7ویں سحری، یہ جو عشرہ رحمت ہے اس میں کب 7ویں سحری میں ہم داخل ہو گئے، کب یہ آیا، کب اتنی تیزی سے 7 روزے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، قیمتی جانیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس وقت آپ کوارنٹین بھی ہیں، آئسولیٹڈ بھی ہیں، گھروں میں، تو پہلے سے ہی گھروں میں، تو پہلے سے ہی اللہ سے جو ہے رجوع کرنے والا ماحول اکثر مقامات پہ بنا ہوا ہے۔ پھر رمضان، اللہ اکبر، اس میں تو کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عطائیں اور کیا رحمتیں عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ مزید اس پہ کچھ بات کرنی ہے مجھے مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص ہاتھا پائی کرے تو جوابی وار کرنا جائز ہے؟ شرعی طور پہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اولاً تو دفاع کی تو اجازت ہے ہی ہے، یہ تو نہیں کہ جیسے بہرحال وہ تو ہے کہ ایک گال میں تھپڑ مارو اب دوسرا بھی آگے کر دو، یہ آج کل کا دور ویسے ہے نہیں۔ ہاں صحیح بات اگر صرف گال آگے کریں گے وہ دانت بھی توڑ دے گا۔ صحیح بات، آج کل وہ ہے ناک کے بدلے ناک والا دور تو ہے۔ وہ سامنے والا بھی کچھ مطلب یہ کہ شریعت جانتا ہو نا تو پھر اس کو حیا شرم آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حالت روزہ میں تم سے جھگڑا کرنے لگے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ صحیح۔ تو وہ سامنے والے جو روزے کا پاس لحاظ کرتا ہے، جو روزے کا ادب کرتا ہے، اس کا ابھی غصے میں اس کی توجہ رمضان اور روزے سے ہٹ گئی، صحیح، فوراً اس کے ذہن میں آئے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن آج جو اتنا اگر کوئی بے حیا آدمی ہو کہ روزے میں رمضان میں علیہ اعلان سگریٹیں پی رہا ہو جی، اور روزوں کو برا کہہ رہا ہو، علماء کو گالیاں بک رہا ہو، اس سے آپ کہہ کر دیکھیں وہ اور آپ کو تمغے دے دے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یوں حدیث کے مصداق کو سمجھنا اور پھر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کرنا، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کر دیتا ہے تو دفاع کا حق تو حاصل ہے، آپ دفاع کریں۔ اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا باز نہیں آ رہا تو پھر اٹیک کی بھی اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ہاں ایک تھپڑ کوئی مارے آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، کوئی آپ کو دھکا دے آپ دھکا دے سکتے ہیں، بدلہ لینا جائز ہے۔ لیکن منع کیوں کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے جب وہ دھکا دے تو ظالم آپ اس سے اور آپ مظلوم
बिल्कुल। आप उससे बढ़कर अगर जवाब दे देंगे तो आप जालिम हो जाएंगे, वो मजलूम। हाँ, यानी हद, इसकी जो हद इसलिए है हद मुकर्रर नहीं कर सकते ना, कर उसने नहीं सकते। थप्पड़ आपको मारा है और पता आप जवाब में आपने मार कितनी रहे हैं, ताकत है उसमें। तो लिमिट तो नहीं आप बिल्कुल कायम कर सकते। तो किसी ने सही। बहुत अच्छी बात कही कि अल्लाह की बारगाह में मजलूम बनकर पहुंचना जालिम बनकर पहुंचने से बहुत बेहतर होता है। क्या बात है। तो ऐसी सूरत में अपना दिफा करते रहें और उसको समझाएं। वैसे हमारे यहाँ ये होता है, मैंने ये देखा है, जब दो की लड़ाई होती है ना, ठीक, शुरू में आगे नहीं आते, सही। एक आध जरा पढ़ने दो, हाँ, मजा सही आएगा ना कह रहे जरा। हैं। Exactly किसी ऐसे के ही पढ़ता नहीं, कोई लूज होता है, फिर आज एकदम बीच फिर में आ आते हैं जाते हैं, बीच बोलते हैं में यार से। अब बस अब इसको रोक लो यार, ज्यादा पिट गया है ये। सही तो बात। ये भी गलत रवैया है। नहीं सर, आजकल तो मोबाइल निकाल के एक वीडियो जुमला बीच में कह देते हैं, अगर उनका मारने का इरादा नहीं भी है, मारना मत, मारना मत, मारना मत, मारना मत। उसका असर जो है ना वो उलट होता है। जाहिर है ये तो अनाउंसमेंट है ना, उसको दावत दे रहे हैं, मारना मत, मारना मत। अब वो जो है ना वो रख के मार देता है फिर इसी बात को सुनकर। अच्छा, दूसरी बात ये, आजकल तो एक और नहीं, तमाशाई जा बढ़ रहा गए। हूं तो रोकते हैं, ठहर ठहर जी जी जी। थोड़ा नहीं सा सर, होने दे आजकल जरा। एक नया वायरस है, तमाशाई बने हुए हैं, जहां झगड़ा हुआ वहीं मोबाइल फौरन बाहर। मोबाइल के मकासद जो थे ना वो अब कुछ और बन गए, मतलब यानी ये तक, ये मैंने खुद आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन बहरहाल ये सोशल मीडिया वगैरह पर अगर किसी को पकड़कर मार रहे हैं और जला रहे हैं ना, जी, तो भी वीडियो उसकी वीडियो बनाई जाती है, रोक नहीं रहे, अस्तगफिरुल्लाह, वीडियो बना के डाल रहे हैं कि देखो कोई मार रहा है, कोई जल रहा है, कोई ऐसा है। अल्लाह अल्लाह। देखें, चोर को पकड़ लेना और गैर इख्तियारी तौर पे थोड़ा बहुत ज़द-ओ-कोब हो जाए, गैर इख्तियारी तौर पे कह रहा हूँ, ये भी चल जाता है, लेकिन इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि उसके हाथ पाँव तोड़ दो या जला दो। ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। रियासत के कामों में दखल अंदाजी नहीं हो सकती, आप पकड़ के पुलिस को दें। और अगर आप ये कहते हैं नहीं ये रिश्वत दे के छूट जाएगा, तो आपका ये जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर अल्लाह ताला उनसे हिसाब व किताब लेगा। ठीक है। आप पकड़ के किसी के हाथ पाँव तोड़ दें, इसमें नुकसान क्या होता है? आप कहीं जा रहे हैं, चार आपके दुश्मनों ने कहा यार गुल को पकड़ लो और मारो पीटो, शोर मचा दो, चोरी कर रहा था, सही। गन पॉइंट पे मोबाइल छीन रहे, गन फेंकी पास में, ऐसा ही आपको मारना करते शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। किसी को भी मार सकते हैं आप सही इस बात तरह। तो खुलासा कलाम ये है कि बहरहाल जो आपके क्वेश्चन के एतबार से दिफा हो सकता है, सही। लेकिन अटैक ना करें, ये बहुत बेहतर है। अब ये तो है बाहर का, अब जरा घर का आ जाएं। बाद में शौहर पिट रहा होता है दो बीवियों के दरमियान, खास तौर पे बड़ा बेचारे मजलूम सूरत हाल है। यानी पहले तो शौहर, हजरत इस पे एक शेर हो जाए, ये भी अच्छा है, सिर्फ सुनता है, बोलता दिल तो कयामत होती। फरमाइए, फिर फरमाइए। एक बच्ची थी, खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, सही। नाम नहीं लेता हूँ, उसने कहा कि मैंने अपने शौहर को ज़मीन पे लिटा के उसे गर्दन पे छुरी रख दी और कहा 3 तलाक़ें दें। बड़ी ताकतवर थी। उसने डर के 3 तलाक़ें दे दी। तो पूछ रही अब ये हो गई कि नहीं हो गई? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो ये हाल। ऐसे बड़े बड़े सर, अहवाल ज़िंदगी यही है मज़े यार। के वाक़यात हाँ, आते हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल माफ़ ऐसा है। फरमाए। बहरहाल माफ़ तो फरमाए। ऐसी सूरत में दिफा करने में हरज नहीं है। अच्छा, एक बस आखिरी बात, ठीक है। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर वालिद साहब वालदा को मार रहे हों तो औलाद को इस चीज़ का हक नहीं कि बाप का हाथ पकड़ ले, अच्छा, या उसके सीने पे चढ़ जाए या आगे आके खड़ा हो अच्छा, जाए। माँ पे जुल्म लेकिन हो रहा ये सुन तो लेना, अब पूरी बात तो नहीं, सर मैं घबरा गया आपकी बात सुन के। अच्छा बाप से बदतमीजी नहीं कर सकता, लेकिन माँ को पिटने भी नहीं दे। अच्छा, तो माँ के सामने आ जाए, बाप की मार अपनी कमर पे खा ले, ढाल बन के आ जाए। ढाल जाए। तो देखें, दिफा का ही हुक्म है हर जगह तकरीबन, तो दिफा बहुत अच्छा आज के दौर में। अच्छा, एक और बात याद आएगी तो मैं अर्ज़ करूँ, एक साहब कह रहे थे कि अगर किसी ने पूछा कि भाई स्कूल में अगर बच्चे को मारते तो क्या करें, ठीक, तो एक साहब फ़ौरन बोले कि क्या करें, बच्चे को हमने तो सिखाया हुआ 2 हाथ मार कर आ, पिट के नहीं आना। सही बात है। तो मैंने कहा नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। हो सकता है सामने वाला ज़्यादा ताकतवर हो, सही आप बात है। बच्चे को लड़ने की तरगीब दे रहे हो, नुकसान हो आँख फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, नुकसान हो जाए, और बिल्कुल। आजकल इतना ख़राब माहौल है, गन निकाल के मार दे जी जोश जी में बच्चा, जी 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 उस पर क्या केस बनेगा? सही बात है। नाबालिग हुआ तो केस ही नहीं है, केस ही चंद साल की सज़ा, और फिर वो बेचारा भी किसी का बच्चा है, जेल में जाएगा, वापस आएगा, क्या बनकर आएगा? सही बात है, सही तो बात। इस तरह की तरगीबें जो है ना, बाद औक़ात ये औलाद को गलत दी जा रही होती हैं कि पिट कर नहीं आना घर में, आया तो ये जूती तेरे बाप की ये पड़ेगी। अरे भाई, ये क्या बात कह रहे हैं ये आप? क्या तो बात? किसी के बच्चे को खामा मार कर आ जाए, सर फाड़ दे, सही बात। आपके बच्चे पे केस बन जाए, शिद्दत पसंद बना रहे हैं घर जी में। हाँ, तो ये मुनासिब नहीं बिल्कुल है। ठीक। प्यार मोहब्बत का माहौल अपने भाइयों के साथ, और दिफा ज़रूर करें, लेकिन उसको प्यार मोहब्बत से अपना बनाएं। बिल्कुल।